پہلے میں آپ تمام جو میڈیا کے لوگ ہیں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ایک شارٹ نوٹس میں آپ لوگ آئے. انفیکٹ آج کا جو ہم نے چھوٹا سا ایک پریس بریفنگ رکھی ہے یہ اس سلسلے میں ہے کہ ہم لوگوں کو ایٹ لیسٹ کشتواڑ کی عوام کو بالخصوص اور پورے جو لوگ سن رہے ہیں آپ کو ان کو بالعموم یہ کہنا چاہیں گے کہ ایک سال میں ہم نے کس طرح اس وقف جو آج کی ڈیٹ میں ہم جسے وقف بورڈ کی کشتواڑ کے نام سے جانتے ہیں ہم نے کیا اچیومنٹس کی, کس طرح سے ہم نے کام کیے, تو اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے لوگوں کے سامنے لانا چاہیں گے. میں شروعات کروں گا ایک جو ہماری زیارت شریف فریدیہ جس کو ہم بولتے ہیں, جس کو ہم اوپر والے آستان کے نام سے بھی جانتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے ہم سے پہلے بھی کام ہوتا تھا, ایسا نہیں ہے کہ آج ہی سے ہوا ہے, پہلے بھی ہوتا تھا, لیکن ہم نے ہر مہینے اس کو ریگولرائز کیا کہ جب ڈونیشنز لوگ ڈالتے ہیں ان کو ایک مہینے کے بعد ہم لوگ جا کے کاؤنٹ کریں. تو الحمدللہ اس کے میں ڈیٹا بھی آپ کو بتا دوں گا کہ آج سے پہلے ایک سال میں ہم نے مہینے کے حساب سے کتنا وہاں سے ڈونیشنز جو ہیں کلیکٹ کیا ہے, جو وقف کو دیا ہے, اور اس سے پہلے کیا ہوتا تھا وہ بعد میں کہوں گا. بٹ ہاں, جہاں تک ڈیولپمنٹ کی بات ہے آپ دیکھیں گے جب آستان پہ آج کی ڈیٹ میں جائیں گے تو الحمدللہ آستان میں ہم نے چاروں طرف سے کیمراز سارے انسٹال کر دیے ہیں. وہاں نیا وال ٹو وال جو بچھانا تھا ہم نے بچھا دیا ہے. جہاں گرلنگ کی ضرورت تھی, جہاں ریلنگ کی ضرورت تھی, وہ ہم نے کام وہاں کر دیا ہے. بیوٹیفیکیشن کے لیے اگر آپ آستان کے باہر جائیں گے تو دیکھیں گے ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بیوٹیفائی بھی کیا ہے. ایک آدھا کام وہاں ابھی رہنا ہے, وہ میں آپ کے اس چینل کے ذریعے سے لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ اگلے 10-15 دن میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس کا ٹینڈر میں کر رہا ہوں. جو وہاں سرائے کا کام ابھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم پورا کریں گے. اسی زیارت کا اگر میں فائنینشیل آسپیکٹ آپ سے تھوڑا سا یہاں پہ شیئر کروں تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ جہاں ہم ان دونوں زیارات پہ جو اوپر والی زیارت اور اسراریہ جو ہماری نیچے والی زیارت ہے, اگر ہم پچھلے 2020-21 کی بات کریں گے تو ہم لوگوں نے وہاں 68 لاکھ روپیز ان دونوں زیارت سے پورے سال میں جمع کیا تھا. جبکہ اگر آپ آج کے آنکڑے دیکھیں گے, آج کی جو پچھلا ایک سال ہم نے 2022-23 کا, اسی ایک سال میں اللہ کے کرم سے ہم نے 1,22,00,000 روپیہ انہی دو زیارت سے, اٹ از جسٹ ڈبل دین دا اماؤنٹ وچ وی ہیو ریسیوڈ لاسٹ ایئر. تو اسی طرح سے ایک اور چیز میں کہوں گا, جیسے آپ زیارت شریف اسراریہ کی بات کریں گے, وہاں بھی ہم نے جب آپ آج کی ڈیٹ میں وہاں جائیں گے یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں یہ کاؤنٹ ہوتے ہیں اور میں مانتا ہوں یہ کرنے چاہیے. آپ جو ہی آستان میں جائیں گے, مجھ سے پہلے جہاں آپ کے آستان کی انٹری میں جو پلر تھا وہ بھی ٹیڑھا پڑا ہوا تھا. آستان کی ایون ایک جو دیوار ہے پیچھے وہ گری ہوئی تھی, کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. اللہ کے کرم سے ہم نے گئے, ہم نے ان پلرز کو بھی کنسٹرکٹ کیا دوبارہ سے, ہم نے اس آستان کی دیوار کو بھی نیچے سے ہی دوبارہ سے منظم طریقے سے اس کو بنایا. وہاں پر سیڑھی, ایون جو آپ کے ٹاؤن تک جانے کے لیے سیڑھی تھی, جب کبھی الیکٹریشین جاتا تھا تو وہ جا ہی نہیں پاتا تھا, ہم نے وہ تک وہاں مرتب کی. آپ آستان کے باہر جائیے, آپ دیکھیے کتنا اچھا شیڈ ہم نے بنایا ہے, ٹینڈر کیا ہے کام, اچھے سے شیڈ بنایا تاکہ لوگ جب زائرین باہر سے آتے ہیں تو وہ لوگ آپ کے وہاں پہ اس وقت آرام فرماتے ہیں. وہاں انشاءاللہ آپ کے ہی اس چینل سے میں آج آپ کو کہنا چاہوں گا کہ وہاں جو آنیبل چیئر پرسن ہیں, جو ان کا ریسنٹ وزٹ تھا کشتواڑ میں, ان کی ڈائریکشنز تھی ہمیں کہ وہاں پر زائرین کے لیے واش روم کا انتظام کیا جائے. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کا DPR تیار کیا ہے. اس کی ٹینڈرنگ بھی اگلے 10-15 دن میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. وہاں پہ زائرین کی سہولیت کے لیے ہم باتھ روم کا جو ہے وہ کام بھی شروع کریں گے. اس کے علاوہ بھی جہاں والنگ کا کام تھا, چھوٹے موٹے جو کام آپ کو دکھتے نہیں ہیں, عام جنتا کو نہیں دکھتے ہیں, لیکن جب آپ جاؤ گے وہ چیزیں دیکھو گے آپ کو لگے گا کہ ہم نے رینوویشن کی, ہم نے رینوویشن کا کام کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے میں اگر آپ کو زیارات کی بات کروں, جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا, اسی زیارت کی اگر آپ بات کریں گے, اگر سال میں ہم 30 لاکھ روپیہ نکالتے تھے تو اللہ کے کرم سے ہم نے 78 لاکھ اسی ایک زیارت سے انہی ایک سال میں نکالا ہوا ہے. اس کے بعد ہم آپ کو تھوڑا سا ٹائم لیتے ہوئے اگر آپ بنڈار کوٹ کی بات کریں گے ہمارے پاس زیارت سے, وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے زیارت کے باہر جو ہے چونکہ منکی مینس بہت ہے, تو مجھ سے پہلے ایڈمنسٹریٹر صاحب نے وہاں آلدو ایک بہت اچھا انتظام کیا تھا, ایک شیڈ بنوایا تھا تاکہ اوپر سے پتھر وغیرہ نہ آئیں, لیکن وہ بھی ہم مقروض تھے, ہمیں قرضہ تھا. تو آپ لوگوں کی دعاؤں سے پورے کشتواڑ کی عوام اور باقی جو لوگ جو جن کو عقیدہ ہے ان زیارات سے, وہ آئے, انہوں نے ڈونیٹ کیا. اور اس آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں گے, جب میں نے جوائن کیا تھا اس بنڈار کوٹ کی زیارت میں صرف 13,000 روپیہ تھا. وہ میں آپ کو ایک بینک اکاؤنٹ بھی دکھا سکتا ہوں, لیکن اللہ کے کرم سے ہم نے وہ جو قرضہ لیا ہوا تھا 5 لاکھ روپیہ وہ بھی چکایا. اس کے بعد آج کی ڈیٹ میں آپ بنڈار کوٹ میں جائیں گے تو اس وقت آپ کو کم از کم 27 لاکھ روپیہ وہاں ملے گا اس اکاؤنٹ میں. تو یہی جہاں آپ مہینے کا 1 لاکھ روپیہ بھی مشکل سے دے پاتے تھے وقت کو, اللہ کے کرم سے اور ٹرانسپیرنسی کو اتنا زیادہ ہم لوگوں نے مضبوط کیا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ہم مہینے کا 4 لاکھ روپیہ بنڈار کوٹ کی زیارت سے بھی نکالتے ہیں. وہ لوگ ڈالتے ہیں, ہمارا کام ہے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہ لانا. جو لوگ
کبھی یہ سوچتے تھے کہ ہم جا کے صرف وہاں پہ کوئی غلط کام، کوئی چوری کا کام کریں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، میں خود آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آج وقت میں دیکھیں گے کشتواڑ میں کم از کم 15 سے 18 لوگوں کو اسی وجہ پہ ہم نے برخاست کیا ہے، ان کو ڈس انگیج کیا ہے جب ہم نے ان کو ریڈ ہینڈڈ کیمراز میں پکڑا کہ وہ لوگ کوئی غلط کام میں ملوث تھے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے رکنا میں، پلمڑ میں جو ریسنٹلی ہماری آنریبل چیئرپرسن درخشاں اندرابی صاحبہ کا وزٹ تھا، آپ دیکھیں گے کہ وہ زیارت آلدو SRO 619 ہمارا ایک ہے جس میں وہ زیارت جو ہے نوٹیفائی ہو چکی تھی آلریڈی، لیکن ہم اس کو ٹیک اوور نہیں کر پائے تھے کیونکہ کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتا تھا۔ تو لیکن آپ کو پتہ ہوگا یہ کہ جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں وہ بہت پرٹیکولر ہیں ان کاموں کو لے کر، وہ آن ٹوز رہتی ہیں، اور ہماری ڈیمانڈ پہ 2 بار جب بھی ہم نے ان کو بلایا وہ کشتواڑ آئیں، ہم ان کا شکریہ کرتے ہیں اور آپ کے ذریعے سے بھی ان کو کہنا چاہیں گے کہ ہم بہت مشکور ہیں آپ کے کہ آپ آئے۔ زیارت رکنا کو بھی ہم نے ٹیک اوور کیا، وہاں پہ اگر آپ آج کی ڈیٹ میں جائیں گے، اس سے پہلے کون جاتا تھا زیارت پہ؟ کوئی ریکارڈ نہیں تھا، کس نے لائیو سٹاک لیا؟ کوئی ریکارڈ نہیں تھا، لیکن اللہ کے کرم سے ہم نے لائیو سٹاک کا ایک ایک مرغے کا حساب رکھا ہوا ہے، کتنے مرغے آئے، کس نے کون سا بہڑو، کس نے کون سی بکری وہاں پہ ڈونیٹ کی، ہم نے اس کا ریکارڈ رکھا ہے۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ آج وہاں CCTV کیمراز انسٹال ہونے کے بعد، وہاں پہ اچھا سا رنگ و روگن کرنے کے بعد، اس کی وال ٹو وال اس کی فیس لفٹنگ کرنے کے بعد، آج کے ڈیٹ میں اللہ کے کرم سے پچھلے مہینے میں ہم نے 27,000 روپیہ اسی رکنا والی زیارت سے، جہاں ہم 1 روپیہ بھی نہیں قوم کو دکھا پاتے تھے، آج ہم دکھانے کے لائق ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ جو سسٹم یہاں پہلے اتنا ٹرانسپیرنٹ وقت میں شاید نہیں تھا، تو میں نے اس 1 سال میں کوشش کی ہے۔ میں آپ کے ذریعے سے کشتواڑ کی عوام کو کہوں گا کہ جب بھی وہ چاہیں، میرے پاس پیپرز اویلیبل ہیں، ریکارڈ اویلیبل ہے، میں آپ کو آن ریکارڈ دکھاؤں گا یہ چیزیں، کہ جب آپ کے یہاں پہ لائیو سٹاک کا ایک بھی کوئی کاغذ مجھے دکھائے کسی نے رکھا تھا کہ کہاں جاتا تھا، کہاں سے آتا تھا، وہ بولی کہاں لگتی تھی، کون لوگ بولی لگاتے تھے، میں نے اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک گروپ بنایا جس میں کیش کاؤنٹنگ کے ساتھ ساتھ ایک الگ سے گروپ لائیو سٹاک کا بنایا۔ جب بھی کوئی لائیو سٹاک آئے گا، جس بھی زیارت پہ آئے گا، وہ مینڈیٹری ہے کہ وہ آ کر ہماری ایک ہڈیال میں ایک جگہ ہے جس کو ہم بیت الزائرین کے نام سے کہتے ہیں، اس بیت الزائرین میں بھی اگر آپ دیکھیں گے وہ ٹورزم کی ایک بلڈنگ ہے جس کا کانٹریکٹ میرے آنے سے 1 سال پہلے ختم ہو چکا تھا، اس کی فیس یہ لوگ بھر نہیں سکتے تھے کیونکہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے ہمیں ایک نوٹس نکالا تھا کہ اب ہم آپ کو یہ ٹورزم کی بلڈنگ نہیں دیں گے، ہم اپنے لیول پہ اس کو استعمال کریں گے۔ لیکن اثر رسوخ لگانے کے بعد، میم کی انٹرونشن کے بعد، ہم لوگ نے ڈائریکٹر جو ٹورزم تھے ان سے ریکویسٹ کی اور اس کانٹریکٹ کو اگلے سال کے لیے بھی بڑھا لیا، اور جو منیمم چارجز ان سے ہم ایز پر جو ہمارا R&B ڈپارٹمنٹ جب انہوں نے اسیسمنٹ کی تھی، جو تھوڑا سا ان کا پیسہ منیمم بن سکتا تھا، وہ ہم آج کی ڈیٹ میں ٹورزم کو دے کر اس بلڈنگ کو بچا پائے اپنے استعمال کے لیے، کیونکہ اس کا نام ہی بیت الزائرین ہے۔ رات کو بہت دور دور سے زائرین آتے ہیں، ان کو رکنے کا کہیں انتظام کشتواڑ میں نہیں ہوتا ہے، وہ کسی بھی طبقے سے ہو، وہ صرف ہمارے پاس یہ کہہ کے آئے کہ میں آستان کے لیے آیا ہوں، میں کشتواڑ میں زیارات کے لیے آیا ہوں، ہم اس کو رات کو وہاں بیٹھاتے ہیں، 10-20 روپے کی صرف اس کی ایک کنٹریبیوشن ہوتی ہے اس کی، اور اس کے لیے آرام کرواتے ہیں۔ اس بلڈنگ کی بھی فیس لفٹنگ، وہاں ٹینک بنوائے، وہاں اچھے سے ان کا دروازہ، ان کی کھڑکیاں ٹھیک کروائیں، اور لائیو سٹاک جتنا بھی ہمارے پاس کشتواڑ میں آتا ہے وہ باضابطہ اس کی ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے جس میں باضابطہ بولی پورا کشتواڑ دیتا ہے۔ یہ پہلے کچھ لوگوں تک کنفائنڈ تھا کہ کوئی 2-4 ہمارے جو حضرات ہوتے تھے وہ جڑے ہوتے تھے، وہی بولی دیتے تھے، وہی لیتے تھے۔ آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مرغہ 2200 روپے میں بھی بکتا ہے، جو جتنی بولی دے گا اس کو آسانی سے لے گا، اس کا حساب کتاب بھی ہم نے رکھا ہوا ہے۔ بیت الزائرین میں ہمارے پاس آستانوں میں لوگ چادریں چڑھاتے ہیں، بہت زیادہ ذخیرہ جمع تھا۔ میرے آنے کے بعد الحمدللہ ایک ٹیم بنائی، ٹیم کانسٹیٹیوٹ کرنے کے بعد ان کو آکشن کیا ہے، اور آج کی ڈیٹ میں ہم دیکھیں گے کہ 2,40,000 روپیہ انہی چادروں سے ہم نے وصول کر کے اپنے بینک اکاؤنٹس میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ مسجد شریف ہمارا دیکھیں، الحمدللہ مسجد شریف میں کمیٹی ہے، باقی لوگ ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں، لیکن میرے آنے کے بعد بہت دیرینہ ڈیمانڈ تھی کہ مسجد شریف کے اندر ایک واٹر ٹینک ہی نہیں تھا، بہت سال سے یہ کہہ رہے تھے، لیکن میں نے اسی کو ایک دن میں ٹینڈر کروایا۔ دوسرے چوتھے دن میں جب وہ ٹینڈر کھلا تو اللہ کے کرم سے 4.5 لاکھ روپے میں وہ کام ہو کر آج کشتواڑ کی جامعہ مسجد میں آپ دیکھیں گے واٹر سٹوریج ٹینک اتنا بڑا ہے کہ اگر 10 دن بھی ہماری واٹر سپلائی بند رہتی ہے تو بھی ہم پانی کے بغیر وہاں پہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں بھی مسجد شریف میں ریلنگ، مسجد شریف میں لائٹنگ، جو آپ ایکسٹیریئر جو آپ لائٹس آج کی ڈیٹ میں شام کو دیکھتے ہیں، وہ سارا ایک نیا پروجیکٹ ہم نے مسجد شریف کی بیوٹیفیکیشن کے لیے کیا ہے، مرکزی جامعہ مسجد میں وہ بھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ، اب میں ایک بات اور کہوں گا کیونکہ یہ ہاں لوگوں کے سینٹیمنٹس اس سکول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسلامیہ فریدیہ سکول کے ساتھ، اگر آپ دیکھیں گے سکول میں خسارہ اتنا زیادہ تھا
شاید کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کے اس چینل سے جتنے بھی آپ لوگ آئے ہیں آپ کے ذریعے سے ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ سوالات کرتے تھے کہ آج تک اسلامیہ سکول کیسا چلتا تھا، کیسے چلتا تھا، آپ کو کیوں ضرورت پڑی کہ کچھ لوگوں کو آپ نے کہا ٹرمینیٹ کرنا پڑے گا. دیکھیے میں وضاحت سے کہوں گا، اگر آج سے پہلے آپ دیکھیں گے جتنے ایڈمنسٹریٹر صاحبان رہے ہیں ہر ایک نے لگن سے کام کیا، محنت کی. لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے ہم سے پہلے حکومت ہوتی تھی، یہاں ایک سٹیٹ ہوتی تھی، جب اس سکول کی، اس کالج کی جو وقف میں کالج ہے، ان کی معاونت گورنمنٹ کرتی تھی کسی نہ کسی طریقے سے. یہاں کے آنریبل ایم ایل ایز، یہاں کے آنریبل منسٹرز، وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں کنٹریبیوٹ کرتے تھے. لیکن آج چونکہ آج کی ڈیٹ میں اس سکول میں، اس ادارے میں کسی قسم کا ایڈ نہیں ہے. پیچھے آپ جائیں گے ہسٹری آپ دیکھیں گے، 4 سال پہلے آپ نے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی سے 60 لاکھ روپے کا قرض حسن لیا ہوا ہے. وہ قرضہ، وہی تو یہ ٹیچر آپ کی تنخواہیں لیتے تھے اور کوئی پیسہ آپ کے پاس نہیں تھا، سوائے آپ نے قرضہ لیا، ان ٹیچرز کو تنخواہیں دی، آپ نے ڈس انگیج نہیں کیا. ہاں میں نے چاہا کہ ہم اس قرضے کو چکائیں، اور اس قرضے کو چکانے کے لیے بہترین یہی طریقہ تھا کہ ہم لوگ اس سکول کو کم از کم منظم طریقے سے چلائیں. اور یہاں پر کیونکہ ہمارے پاس پرنسپل ہی نہیں تھا، ایک ایکٹنگ پرنسپل تھے جو وائس پرنسپل تھے، انہی کو چارج دیا، انہوں نے اپنے حساب سے، اپنی محنت کے حساب سے کام کیا. لیکن مجھے لگا کہ ایک اچھا فل فلیج پرنسپل یہاں لگانا چاہیے، تو ہم نے ایڈورٹائز کی، لوگ کشمیر سے آ کر بھی فارم بھرے، ان کا انٹرویو پینل بنایا گیا، انڈیپینڈنٹ لوگ ڈائٹ سے لگائے گئے، ZDOs لگائے گئے جو آج سرونگ ZDOs ہیں، ان کے اس پینل میں انٹرویو لینے کے بعد ہم نے ایک انسان کو یہاں پہ ایک پرنسپل کی حیثیت سے محبوب صاحب قاضی کو لگایا. اور میں آپ کو کہوں گا، آپ کی اس چینل سے یہ کہنا چاہوں گا کشتواڑ کی جتنی بھی عوام ہے وہ سن لیں کہ جہاں آپ کی ایک سال میں 20 یا 30 ایڈمیشنیں ہوتی تھیں، آج اللہ کے کرم سے 217 نئی ایڈمیشنیں ابھی تک ہم کر چکے ہیں اسلامیہ اسکول میں. اٹس اے ہسٹری. اور میں امید کرتا ہوں 11th کا رزلٹ آئے گا، دس پرٹیکولر فگر ول الحمدللہ انشاءاللہ اٹ ول گو اپ، یہ بہت اوپر جائے گی. تو یہ ایک چیز ہے. پچھلے 20 سالوں میں اسکول کی فیس لفٹنگ تک نہیں ہو پائی تھی، کوئی بھی کارن ہو، لیکن میں نے آ کے کسی طریقے سے اس سکول کی، اور اس میں میں بار بار آپ کو کہوں گا کہ اس میں شکر گزار ہوں اپنی آنریبل چیئر پرسن کا، جنہوں نے وقتاً فوقتاً ہمیں معاونت بھی کی، ہمیں جب بھی ضرورت پڑی ان کے ایک اپروول کی، انہوں نے کبھی ہمیں نہیں روکا. اسکول کی فیس لفٹنگ ان کے ہی نگرانی میں ہوئی. آپ دیکھیں گے اسکول میں ایک بیت الخلا پرانا ان کا باتھ روم بنا ہوا تھا، وہ بھی ہم لوگ ایک پرانے باتھ روم کو ٹھیک نہیں کر پائے تھے، نل نہیں لگا پائے تھے کتنے ہی سالوں سے. لیکن ایک سال میں نے آپ کو اوپر جا کے اگر آپ دیکھیں گے گرلز اور بوائز کے الگ سے باتھ روم ہم نے بنائے. نیچے والے باتھ روم جو بالکل خسارے میں پڑے ہوئے تھے ان کو رینوویٹ کرایا، ان کی پینٹنگ کرائی. آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیے اسکول میں کتنے باتھ روم ہیں اور کتنے اچھے ہیں. آپ اسکول کے ریونیو سیکشن میں دیکھیے، آپ ایڈمنسٹریٹو بلاک کو دیکھیے، جو ہاں یہ لائٹیں یہ سارا دیکھتے ہیں، یہ ہم نے اپنے گھر کے لیے نہیں کیا ہے. دس از آل فار دا بیوٹیفیکیشن آف دس انسٹیٹیوشن، تاکہ لوگ جب اس ادارے سے جڑے ہیں، لوگوں کے سینٹیمنٹس جڑے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہاں آ کے دیکھیں کہ ہم نے ڈیولپمنٹ بھی کی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ان چینل کے ذریعے سے لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ وہ معافی دیں. میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ بہت غریب ہیں، وہ اس سکول میں سروس کرتے تھے، نوکری کرتے تھے. میرا کوئی ارادہ، میں کسی کے ساتھ کبھی پرسنل نہیں ہوتا ہوں، میں بہت پروفیشنل ہوں اپنی اس چیز کو لے کے. لیکن ہاں آپ کو میں کہنا چاہوں گا سکول کی آمدنی 2,39,000 پر منتھ ہوتی تھی ایک مہینے میں. 2,39,000 روپیہ ہم سکول کے فیس وغیرہ سے جمع کرتے تھے، جبکہ سکول میں 6,79,000 پر منتھ ہمیں سیلری دینی پڑتی تھی جناب. 74 ٹیچنگ نان ٹیچنگ سٹاف آپ کے پاس تھا. تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ تھا ہمیں ڈی اسٹافنگ کرنے کا. ایک کمیٹی بھی ہم نے بنائی، آپ نے دیکھا ہوگا بیچ میں بہت اچھے ایجوکیشنسٹ اس میں لگائے ہم نے، تاکہ اس سکول کی نشو نما کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہاں کون سی چیز اچھی ہو، کس طریقے سے سکول کی امپرومنٹ ہو، کس طریقے سے یہاں ایجوکیشن سسٹم کو ہم اپلفٹ کریں. اس کے لیے جو کمیٹی ہم نے بنائی، انہوں نے ریکمنڈیشنز دی. اس میں بھی ہمیں لگا کہ نیو ایجوکیشن پالیسی کے حساب سے بھی آج کی ڈیٹ میں 12th والا ٹیچر کسی کو پڑھا نہیں سکتا ہے. آج کی ڈیٹ میں بھی ہمارا پرانا 10th والا بندہ جو ہے آج کی ڈیٹ میں تھوڑا ارریلیونٹ ہو گیا ہے، بھلے ہی وہ کتنا ایکسپیرینسڈ کیوں نہ ہو. نیو ایجوکیشن پالیسی کے حساب سے ہمیں اگر اسکول کو چلانا ہے تو ایک ٹیچر کا بی ایڈ ہونا ضروری ہے. تو یہی کچھ ایسے مسائل تھے. اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا، سارے لوگ سنیں گے کہ کشتواڑ میں واحد میں نے یہ ہائر سیکنڈری دیکھی ہے جس میں صرف فیس ہی نہیں، اس کی معاونت اس سکول میں بنی ہوئی دکانیں بھی کرتی ہیں. دکانوں کا کرایہ سارا کا سارا، آپ کی ITI کا لیا ہوا سارا کا سارا کرایہ ہم آپ کو سکول کے ٹیچرز اور نان ٹیچنگ کی تنخواہوں میں بٹورتے تھے. کیا یہ طریقہ ہے کہ ہم اس طریقے سے سکول کو چلا سکتے تھے؟ ہر ہائر سیکنڈری اگر آپ دیکھیں گے، انہوں نے 10 سال میں امپرومنٹ کی، انہوں نے اپنی زمینیں خریدی، انہوں نے اپنے کالج بنائے. لیکن ہم لوگ
بہت زیادہ بھرتیاں کر کے اس سکول میں اس کو کسی کے لائق نہیں رکھ پائے، سوائے اس کے کہ ہم نے دکانوں کا کرایہ بھی، ہم نے مکانوں کا کرایہ بھی، ہم نے ITI کا کرایہ بھی اپنی ان سکول کی سٹاف کی تنخواہوں پہ لگایا۔ اس سسٹم کو میں نے ختم کر دیا ہے، انشاءاللہ ڈی سٹافنگ کر دی ہے، جتنے مجھے لگا تھا 20-22 لوگ ہمیں ان کو چھٹی کرنی چاہیے کر لی ہے، اگر اور بھی ضرورت پڑے گی کچھ لوگوں کو چھٹی کرنے کی کریں گے۔ جب ہمیں لگے گا کہ یہاں ضرورت ہے اچھے سٹاف کی تو انشاءاللہ میں آپ کے اس ذریعے سے کہوں گا کہ کشتواڑ میں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت کمپیٹنٹ لوگ ہیں، ہم باضابطہ ایڈورٹائز کریں گے، لکھا پڑھا طبقہ آگے آئے گا، ایڈورٹائز ہوگی، انٹرویو ہوگا، لوگ اچھے سے آئیں گے، وہ لوگوں کو پڑھا بھی سکتے ہیں، اس طرح سے ہمارے اسکول کا معیار بڑھے گا، لوگ آ سکیں گے اور اچھے سے تعلیم حاصل کر کے الحمدللہ اللہ کا کرم رہے گا کہ ہم اچھے سے ڈاکٹرز، اچھے انجینئر، IAS آفیسر۔ آپ کے کشتواڑ میں یہ ویسے بھی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سے آپ کے IAS ہیں، یہاں سے آپ کے IRS ہیں، یہاں سے آپ کے IPS ہیں، تو میں دعا کروں گا اور کوشش بھی کروں گا کہ میرے ہوتے ہوئے اسلامیہ سکول کے ساتھ ساتھ جو BEd کالج ہے اس کی بھی وہی خصلہ حالت تھی۔ چھوٹے سے ٹائم میں کہوں گا 1 سال میں ہم لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے تھے کہ ہم نے سکول میں جو بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کا ہاسٹل رکھا ہے ان کی فیس ہمیں 3600 لینی چاہیے یا 4000، ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پائے تھے۔ میں آیا، میں نے آنریبل وائس چیئرپرسن جو تھے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے ان سے ٹیک اپ کیا، ہم نے ایک ساتھ 3500 سے لے کر 4000 ان لڑکیوں کا جو ماہانہ ہمیں کرایہ دیتے تھے اس کو بڑھایا، اور 1 سال میں ہی ہم نے 27 لاکھ روپیہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ بچوں کے پاس تھا وہ آج کی ڈیٹ میں ہم نے کالج کو دیا۔ آج اگر آپ کالج کے اکاؤنٹ میں جائیں گے، آج آپ دیکھیں گے کم از کم 22 لاکھ روپیہ کالج کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے۔ کالج ڈی ایفیلیشن کے کگار پہ تھا، بالکل میں بتا رہا ہوں آپ کے مادھیم سے، بالکل بند ہونے کے کگار پہ تھا۔ ہم نے ایک سرکولر نکالا کہ اگر ٹیچر جو BEd کالج کا ہے وہ 5 بچے BEd میں ایڈمیشن نہیں کرائے گا ہم اس کی بھی چھٹی کر دیں گے۔ اس سے کیا ہوا، تھوڑے ٹیچرس نے ایفرٹس مارے، ہائر سیکنڈریز اور کالجز میں گئے، جن لوگوں کو جو پاس آؤٹ لوگ تھے ان کو اپروچ کیا، کالز کیے، اور اللہ کے کرم سے ہم 40 لوگ BEd میں یہاں داخلہ کرا پائے۔ اس سے ہمارا ایفیلیشن بچ گیا۔ سکول کالج میں پرنسپل نہیں تھا، ہم نے اس کی تعیناتی کی، کشمیر سے ایک PhD لڑکا یہاں لایا، اس کو تعینات کیا، اور سکول کے ساتھ ساتھ کالج کو بھی منظم طریقے سے چلا رہے ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں کوئی آپ یونیورسٹی میں جائیں گے تو آپ کو CDC جو وہاں پہ ہمارے راجیو رتن سر ہیں آپ کو کہیں گے کہ کشتواڑ میں بے شک اثاثہ ضرور تھا، بے شک بلڈنگز بہت بڑی بڑی بنی تھی، لیکن ان کے اندر جو کھوکھلا پن تھا وہ ہم نے دور کر دیا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں آپ آستان میں جائیں گے تو آپ بہت اچھا طریقے سے اس کو منظم طریقے سے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، قبرستان کے لیے لوگ بہت بولتے ہیں جی قبرستان گندہ ہوتا ہے۔ میں گزارش کروں گا آپ کے اس ذریعے سے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے اسلاف جو ہمارے دفن ہیں، ہمیں خود ایک سینس آف ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے۔ ہم وقف پہ کیوں نربھر ہیں کہ بھائی وقف والا آئے گا وہ ہمارے گھاس کو نکالے گا، وہ کیکٹس نکالے گا، باقی چیزیں چلو ٹھیک ہے وقف کرے گا جو انہوں نے کرنا ہے، جو ہمارے آدیش آنریبل چیئرپرسن کی طرف سے ہوں گے، جو ہمارے رولز ریگولیشنز SRO ہوں گے ہم امپلیمنٹ کریں گے۔ بٹ کیا ہم لوگوں کا یہ اخلاقی فرض نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے ماں، ہمارے باپ، ہمارے آباء و اجداد جو دفن ہیں، کیا ہم ان قبرستانوں کا اپنا خود سے خیال نہیں رکھ سکتے ہیں؟ تو میری آپ سے، آپ کے مادھیم سے لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس سکول کی اپلیفٹمنٹ کے لیے، کالج کی اپلیفٹمنٹ کے لیے اپنا تعاون دیں۔ جس کو بھی کبھی کوئی ضرورت ہے وہ مجھے لگتا ہے باہر بولنے سے اچھا ہے اسکول کے اندر آ کے بات کرے، وہ ریکارڈ دیکھے، وہ ہماری پالیسیز کو دیکھے، وہ اچھے سے ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد معائنہ کرے کہ کیا ہم نے کوئی ڈیولپمنٹ کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے ایک پروپوزل ہم نے بھیجا ہوا ہے کشتواڑ میں گیسٹ ہاؤس کا، جو آنریبل چیئرپرسن جب یہاں آئیں گی انشاءاللہ اس کے سنگ بنیاد بھی پڑے گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو یہاں پیسہ آیا ہے جب انشاءاللہ آنریبل کورٹ سے ہم لوگ یہ مسئلہ اپنا سیٹل کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کشتواڑ میں یونیورسٹی کا قیام، انشاءاللہ ایک اچھے ہاسپٹل کا قیام، اللہ کے کرم سے ہمارے وقت میں اس وقت جو آنریبل چیئرپرسن بیٹھی ہیں وہ کمپیٹنٹ ہیں، ذہین ہیں، اور ان کو بہت زیادہ درد ہے اس دھرتی کے لیے، اس کشتواڑ کے لیے، شاہ اسرار صاحب کے لیے، شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ وہ چاہتی ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ یہاں کی عوام کو دیں، اور انشاءاللہ میں آپ کے ذریعے سے آج کہنا چاہوں گا کہ اگر اللہ نے ساتھ دیا، اگر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آنے والے وقت میں آپ یہ ڈیولپمنٹ دیکھیں گے، یہ چیزیں بنتے ہوئے بھی دیکھیں گے۔ آپ نے سب چیزوں پر روشنی ڈالی، لیکن جو کورٹ کا سٹیٹس ہے بتایا جا رہا تھا کہ اس میں کچھ ایگریمنٹ ہونے والا ہے، اور جو ITI جس میں لیٹیگیشن چل رہی ہے یہ کب تک سالو ہوں گے؟ کیا کوئی فیصلہ ہو پایا ہے؟ اور آپ کے اور سجادہ نشین کے بیچ میں، اور جو آپ نے پارکنگ پلیس کھولی تھی اس پر کو لے کر بھی جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں، سجادہ نشین کے اوقات جو ہے وہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ کسی کو ان کی زمین عطا کرے۔ دیکھیے میں کہوں گا جہاں تک ہمارے کورٹ میں جو مسئلہ ہمارا ہے چل رہا ہے اس میں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ آپ کو پتہ ہے ہمارے
सजादा नशीन साहिबान से भी चल रही थी, वो कुछ हद तक चली भी और कहीं जाके फिर बाद में रुकी है, उसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट ज़रूर कहूँगा जो चीज़ सब जुडिस है, जो ऑनेबल कोर्ट में कोई चीज़ है, उसमें मैं आपके ज़रिए से ये लोगों को बताना चाहूँगा, आज की डेट में हर हफ्ते उसकी हेयरिंग होती है और मैं आपको बहुत जल्दी इंशाल्लाह ये बताऊंगा न्यूज़ के वो उसका सेटलमेंट होगा, जिस भी तरफ होगा, जहां ऑनेबल कोर्ट को लगेगा कि उस तरफ जाना चाहिए उसको इंशाल्लाह वो जाएगा। जहां तक पार्किंग का सवाल है, हमने पार्किंग प्लेस बनाई है, हमने गार्बेज को हटाया है, हमने किसी ज़मीन में कोई ऐसी चीज़ नहीं तामीर की है कि जिससे किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। दूसरी एक बात और बताऊँगा कि यही नहीं, इंशाल्लाह आने वाले 10 दिन में आप किश्तवाड़ के टाउन में, सिटी में एक बहुत अच्छी मल्टी पार्किंग हमारी देखेंगे, जिसमें हम छोटी गाड़ियों के लिए अलग और इंशाल्लाह बड़ी गाड़ियों के लिए अलग से स्पेस रख रहे हैं। आइंदा आने वाले 10 दिनों में इंशाल्लाह वो भी आपको मिलेगा ताकि लोगों को आसाइश हो। देखिए, हर ज़मीन, हर इदारा लोगों की आसाइश के लिए होता है और हम चाहेंगे कि हमारे साथ साथ सजादा नशीन साहिबान जो बाकी लोग भी जुड़े हैं, इंशाल्लाह वो भी इसमें ताउन करेंगे और वो करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे। जब पार्किंग बनेगी, लोग इस वक्त देखिए, आप जब बाहर जाते हैं चलने के लिए जगह नहीं है, लोग कहीं भी गाड़ियां लगा लेते हैं। अगर हम उसी चीज़ को, उसी ज़मीन को एक मुनज़्ज़म तरीके से अपने अंदर रखें, वो पैसा भी वक़्फ़ को जाता है, हमने वो पैसा घर नहीं लिया है। अगर हम पार्किंग बना रहे हैं, अगर पार्किंग से लोग पैसा दे रहे हैं, वो पैसा भी वक़्फ़ का है। अगर कल की डेट में ये वाला फैसला किसी भी पार्टी के हक़ में जाएगा, वो पैसा उन्हीं को मिलेगा, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो यही ऑनेबल चेयरपर्सन भी मानती हैं, यही हम भी मानते हैं, यही हमारे CEO साहब भी मानते हैं और यही हमारा, मुझे लगता है, एक सिस्टमेटिक तरीका है। इसी तरीके से हमें काम करना भी चाहिए। थैंक यू।